الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں عوام کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، اور اگر ہو جائے تو یہ ان بزرگوں کی کشش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بزرگوں پر قربان ہو جانا چاہیے، اور یہ نہ ہونا چاہیے کہ قرب حاصل ہوتے ہوئے گمراہی اختیار کر لی جائے۔ ان کی صحبت اور قرب کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس فقیر کی طرح نہیں ہونا کہ مشہور ہے کہ کسی بادشاہ نے اعلیٰ درجے کے دمبوں کی قربانی کی اور فقراء میں تقسیم کرائی۔ دمبے ذبح کیے، فقراء میں تقسیم کرائی، ایک فقیر کو ایک ران ملی، اس نے ایسے فربا دمبے کی ران پہلے نہیں دیکھے، وہ بولا یہ گائے کی ران ہے، یعنی اس نے انعام کو نہ پہچانا اور اس کی قدر نہ کی۔ صحبت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے، بلکہ دمبے دی ران ہی آئی ہے تو اس کو کیا لگ رہا ہے گائے کی ران۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو معاملے کی پہچان نہیں تھی، اصل میں وہ اس کو گھٹیا سمجھ رہا تھا۔ ایک تو میں ہوں نا، مجھے پہچان ہی نہیں ہے، تو میری بات اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ ملے ہی دمبے کی ران، کہتے یار ہے گاں دی ران لگ دی، اسے اس چیز کی قدر و قیمت اور قدر پہچانی نہیں، وہ بولا یہ گائے کی ران ہی، یعنی اس نے انعام کو نہ پہچانا اور اس کی قدر نہ کی۔ صحبت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگوں کی صحبت ان کی کشش سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا طریقہ بھی طریقہ مابر صحبت است، ہمارا طریقہ بھی صحبت پر ہے، ملنے پر ہے، بیٹھنے پر ہے، باتیں کرنے پر ہے، اللہ واسطے کام کرنے پر ہے۔ اور تین چیزیں، نمبر 1 محبت پیر، نمبر 2 صحبت پیر، نمبر 3 ذکر اللہ، اور ان سب سے بلند ترین مقام محبت پیر کا ہے، کیونکہ محبت پیر ہمارے اندر سے نعمتیں، صلاحیتیں، سوچ سمجھ کی فہم و فراست یہ اندر سے ہی پیدا ہوتی ہے، بالکل اندر سے۔ مثال ہے، اگر میں اپنے پیر کو پہچان جاؤں گا تو یہ جان جاؤں گا کہ اگر میں کام کرتے ہوئے کچھ ایسا ادھر ادھر بھی کر جاؤں تو نقص نہیں ہے، کیونکہ میرا کام کرنا ہے۔ اگر غلط بھی ہو جائے گا تو یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، اکثر دیا کرتا ہوں، وہ عدنان تھا نا اپنا، تو اس سے ایک گلاس ٹوٹ گیا، میرے پاس کانپتا ہانپتا آیا، کہنے لگا صحیح وہ نا کام کر رہا تھا، برتن دھو رہا تھا، گلاس ٹوٹ گیا۔ میں نے اس کی حالت دیکھی، اگر میں اسے یہ کہتا وہ گلاس توڑتے ہی، انہیں مر جانا سی ویسے ہی۔ میں نے کہا گلاس ٹوٹ گیا، میں کہا ایک بات سنو، جتنے گلاس ہیں نا سارے، ایک اس دیوار پر مارو، ایک اس دیوار پر، اس دیوار، سارے توڑ کر میرے پاس آؤ اور یہ کہو کہ مجھے پیسے دے، میں نے گلاس لے کر آنا۔ آئندہ سے مجھے ٹوٹنے کا نہیں بتانا، یہ کہنا ہے کہ پیسے دیں، نئی چیز لے کر آنی۔ اب میں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اسے کہا نقصان نہیں مجھے بتانا، کس لیے کہ محبتی انسان کا نقصان بتانا بھی اچھا نہیں لگتا، نقصان بتانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہاں وہ کہے کہ بھئی وہ گلاس لانے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو۔ عرفان بھائی ہیں، فرض کرو کبھی محفل میں بندے زیادہ، صحیح وہ نا پلیٹیں لانی ہے ڈسپوزیبل، میں کہ لے آؤ، کوئی بات نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا وہ پہیاں نے پوریاں نہیں آن گیا، کھانا نہیں ہوگا، میں کہ لے آؤ، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے کام کیسے کرنا، اور مجھے معلوم میں نے اس کا ساتھ دینا۔ وہ مجھ سے پوچھے گا، اور پیسے لگیں گے، مجھے پوچھے گا، میں کہا لے آؤ۔ اب اس کا مطلب ہو گیا کہ میں اب لے آؤں گا، اور میں نے پوچھنا ہی نہیں ہے کتنے کی آئیں، وہ اس لیے نہیں پوچھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور نے حضرت علی رضی اللہ کو کہا اپنی کیا کہتے ہیں زرہ بیچ کر آؤ،
اور وہ زرہ بیچنے کے لیے گئے تاکہ حق مہر اور ولیمے کا انتظام کیا جا سکے، اور حضرت عثمان غنی نے جو زرہ لینی تھی واپس آئے، جب پیسے دیے حضور علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، گن کے پیسے دیے، یہ بلال خوشبو لے کر آؤ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور پیسے سارے دیے اور فرمایا کہ جہیز کا انتظام کرو، ان کو گن کے نہیں دیے، کیوں؟ معلوم تھا سمجھدار آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، اس کو گن کے دینے کی اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے معلوم ہے کیا کیا لانا اور کس طرح سے لانا۔ اسے جو بندہ کام کر رہا ہے، ورکنگ کر رہا ہے، اس کو پوچھنا نہیں چاہیے کتنے کا ہے، وہ ایک صفحے پہ لکھ کر مجھے بھیج دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اتنا اتنا، ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، نیکی کا دریا میں ڈال جانے دے۔ محبتی آدمی کو یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے یہ کیسے۔ اگر فرض کریں میں پوچھ بھی لوں گا اس کا مطلب یہ ہوگا ہاں کتنے پیسے لگے، نہیں، ویسے ہی اس طرح بات چیت کرنا مقصود ہوگا یا مینجمنٹ کرنا مقصود ہوگا، ورنہ نہیں۔ فرض کریں رضوان بھائی ہیں، یہ مجھے بتا دیں گے صحیح فیس بک پہ 2 لاکھ کتنے پیسے لگے، میں نہیں یہ کہوں گا کہ اتنے، مجھے معلوم ہو ٹھیک ہے کیلکولیشن اس کی صحیح ہے، میں کہ رات کو لے لینا، رات کو دے دوں گا۔ ہاں کہیں پر مجھے سمجھ نہ آئے تو پھر میں سمجھتا ہوں ہاں بھائی کیا ہوا، پھر یہ بتائے گا صحیح ٹیکسیز زیادہ ہو گئے، یہ ٹیکسیز اب لگنے شروع ہو گئے ہیں اس لیے پیسے زیادہ لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف اس حد تک پوچھنا ہے کہ جس حد میں مجھے معلوم ہے کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، سمجھنے کی کوشش، ورنہ کیا ہے اعتماد اور یقین ہے کہ اس نے پیسے زیادہ مانگنے نہیں، تو اس لیے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں عمر کو کہا، میں کہ بھائی 1 لاکھ روپے آیا تو دے دینا ذرا رضوان بھائی کو، 18 تاریخ کو جب یہ بتائیں گے نا کہ اتنے بقیہ رہ کے پھر ہم کو دے دیں۔ میں کہتا ہوں بھار لا دوں، اگلے دن پاؤ، میرے دماغ پہ بھار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بجلی کے بل کے پیسے ختم ہو گئے، پہلے 25,000 روپے پہلے کو دے دیتا ہوں، آنا 19 20 25 کو ہے، پکڑ یار عرفان، میرے اوپر ٹینشن نہیں رہنے چاہیے، میرے پاس وہ مال رہنا چاہیے جو میرا ہی ہے، باقی سارا جن جن کا بانٹ دو، ٹھیک نہیں، ٹینشن لینی نہیں ہے۔ اگر فرض کا کبھی کبھار ان سے لگ بھی جائے، ہو سکتا ہے بیچارے پھنسے ہوں لگا دیں، تو 2-4 ڈال کے کہوں گا پھر ٹھیک ہے واپس کرنے دیں، ہے نا، سمجھ لینا میں چھڑ دینا، اتنا بھی میں سیانا نہیں ہے گا۔ تو 3 چیزیں ہیں، صحبت پیر، محبت پیر اور ذکر اللہ۔ تو محبت پیر رکھنے والے پر میں کہتا ہوں محبت کرنے والے پر ہر گناہ معاف ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ ایسا قدم اٹھاتا ہی نہیں جس سے محبوب دور ہو جائے، اس لیے اس پر ہر گناہ ہی معاف ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ محبت کرنے والا گناہ کرتا ہی نہیں ہے، ڈرتا ہے دوری نہ ہو جائے، اس لیے وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ محبتی ہی کیا جو گناہ کرے، محبت میں کثر ہو سکتی ہے، محبت میں کثر ہو سکتی ہے۔ ہاں ایسا بھی ہے کہ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا، ایک شرابی بار بار آیا تو کسی نے کہا لانتی، کہا نا لانتی نہیں ہے، عادت اس کی نہیں چھوٹ رہی کہ وہ گٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب، تو اس لیے کہا کہ لانتی نہیں ہے مجھ سے محبت کرنے والے۔ وہ اور معاملے ہوتے ہیں جس میں حضور کو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے لیکن برائی آہستہ آہستہ چھوٹتی ہے، یہ تو بچپن سے یہ کام کر رہے تھے۔ جیسے ایک بندہ آیا حضور علیہ السلام کے پاس، عورت کی سرکار میں سارے گناہ چھاڑ داں گا جی، پر عورتوں میں بڑی عورتوں نے دلچسپی ہے، میں زنا کرنا ہے، میرے پاس زنا کر دیو جائز، باقی میں ٹاج گلا مان لینا۔ صحابہ اللہ کر کے ذرا تھوڑا جا انہوں نے سمجھان لگے کہ اللہ دی گل مان لیا کی کردا پیا۔ حضور نے ارشاد ٹھہرو، کیا تم پسند کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ یہ ہو، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ ہو؟ کہا نہیں۔ یا پھر تم کیسے پسند کرتے ہو کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہی ہو؟ اتنے پیار سے سمجھایا کہ وہ مان گیا اور سمجھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ صحبت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے 2 ہی وقت تو اچھے ہیں، 2 ہی وقت اچھے ہیں، جو ایک اللہ کے ساتھ گزرے کہ یار کے ساتھ گزرے، کیونکہ دونوں وقت ہی اچھے ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں برباد وقت وہ ہے جو یار کے بغیر گزرے، یا یار کی یاد کے بغیر گزرے، وہ برباد وقت ہے۔ جو یار کے ساتھ گزرے وہ آباد وقت ہے، برباد نہیں ہوتا۔ اس لیے صحبت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ صحابہ کرام بھی، صحابی اس لیے کہتے ہیں صحبت یافتہ تھے، حضور کی صحبت میں آنے سے فوائد ہوتے تھے۔ آپ ویسے بھی اللہ واسطے آ کے بیٹھ جائیں گے، اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم کبھی اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتے، وہ موجود نہ ہوتے علاقے میں، تو ایک دفعہ فرمانے لگے میں یہاں پر ہوں یا نہ ہوں، جب تم یہاں پر آؤ تو تم جب یہ ساری چیزیں دیکھو گے نا، جہاں ہم بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، تو تمہیں یہ بھی فیض دیں گے، فائدہ دیں گے۔ جیسے ہم مکہ مدینہ میں جاتے ہیں تو مدینہ پاک میں حضور ظاہری طور پر تو موجود نہیں ہیں، اپنی قبر انور میں حیات ہے، لیکن وہ ساری چیزیں، یار یہ غار حرا ہے بھائی، جبل نور ہے یار، یا جبل سور ہے یار، یعنی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، تاریخی طور پر بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ چیزیں بھی فائدہ دیتی ہیں کہ یہاں پر وہی اتری تھی، یہاں پر یہ ہوا تھا، یہاں پر یہ ہوا تھا۔ وہ بندہ ایک کے ساتھ ایک ڈاٹ ملا کر حضور کے ساتھ سفر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے صحبت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں صحبت کی قضا نہ ہو، نماز کی قضا ہو جائے، صحبت کی قضا نہ ہو، کیونکہ صحبت ہی نے تو نمازی بنایا ہے، اور صحبت نہیں تجھے خلوص والا بنانا ہے۔ اس لیے صحبت کی نماز قضا نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں باقی نمازیں قضا کر دو، سمجھانا مقصود تھا کہ اس کی قدر ہے، کہ جس جگہ پر آ کر تم نمازی بنے اس کی قدر ہے، اس لیے اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پر اللہ واسطے آ کر بیٹھنا ہو اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے، اور جس سے دین ملتا ہو اس کی صحبت سے بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم ویسے کوئی آ کر بیٹھیں گے نا تو ان باتوں میں، جیسے ہم محفل کی واپس آتے ہوئے، اور جی امجد صاحب کی حال ہے، اور جی حالت صاحب، وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ بات ہو رہی ہوتی ہے محفل میں، یہ ہوا، اس طرح ہوا، یہی ہوتی ہے۔ لیکن جو اثرات محفل پر ہوں گے وہ ادھر نہیں ہوں گے، کیونکہ محفل کرتے وقت ایک اور الگ رنگ ہوتا ہے۔ جمعہ پڑھائیں الگ رنگ، ٹھیک ہے، لفظوں کا ظہور ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب محفل ہو تو اس میں اور رنگ ہوتے ہیں، عام انداز میں بات کرنے میں اور رنگ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا وہ برے ہیں، جس بھی جگہ پر ہوں اور آپ برا نہ کریں، اچھا کریں ہمیشہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے اچھا کر ڈالا۔ تو اس لیے کہا گیا صحبت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ اس لیے کہا تھا کہ یکدم غافل سودم کافر، وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک لمحے کی غفلت نہیں کرنی اللہ کے ذکر سے، ایسے جیسے کافر ہو گئے، یار یاد ہی نہیں کیا۔ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ جس دن تبلیغ نہ کروں میری موت کا دن ہے۔ جیسے جمعے کو میں درس نہیں دیتا تو جمعہ پڑھایا ہوتا ہے، اسی میں درس نہیں دیتا۔ اگر میں ہفتے کو بھی درس نہ دوں تو میں نے ایک ویڈیو کال کرنی ہوتی ہے، اسی میں بھی درس دینا ہوتا ہے۔ یہ ناغہ نہیں کرتا کہ ناغہ کرو، اس وقت میں بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز بیان کرنی ہوتی ہے، اس لیے ناغہ نہیں ہوتا، نہ سنڈے کو، نہ منڈے کو، نہ ٹیوزڈے کو، پورا ہفتہ ہی ایسے گزر گئے۔ تو جس دن تبلیغ نہ کی جائے میری موت کا دن ہے، کہ یار بات ہی نہیں کی۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی ہمیں نیکی کی باتیں کرنی چاہیے تاکہ ان پر بھی اثر ہو۔ اگر نیکی کی باتیں نہیں کریں گے تو ان پر اثرات کیسے پیدا ہوں گے؟ اس لیے اچھی بات ان کو سنانی چاہیے۔ تو جگہ صحبت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ صحبت اور محبت دونوں مکس ہو جائے نا تو بندہ جو ہے نا فراٹے بھرتا ہوا بھاگتا ہوا پرواز کرتا ہے۔ صحبت اور محبت، کیونکہ محبت چین نہیں لینے دیتی، سکون نہیں لینے دیتی، سکون زندگی میں حرام کر دیتی۔ محبت کہتی ہے کچھ نہ کچھ ہو، کیا کیا کر سکتا ہوں، کیا ہونا چاہیے، وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے کیا میں اس طرح سے، اس طرح سے، اس طرح سے۔ جیسے ہم نے تبلیغ کے کئی رنگ بدلے، ہم نے آ کے کہتے ہیں گھر گھر اللہ کا ذکر کیا ہوا ہے پانی پر۔ جب شروع میں 2006 کی بات ہوگی، 4-5-6 کی بات، ہم گھر گھر میں پروگرام کرتے تھے صرف پانی پر، کوئی لسی پلا دیتا تھا، کوئی شربت پلا دیتا تھا، تو ہم عصر کے بعد جاتے، آدھا گھنٹہ مراقبہ کرتے اور واپس آ جاتے۔ گھر گھر مسجدوں میں پھرنا شروع کیا، مطلب کہ مشکوٰۃ شریف کا درس دیا، قرآن پاک کا درس دیا،
مسجدوں میں پھرنا شروع کر دیا. یہ بھی کام کر کے دیکھیں, محفلیں بھی کر کے دیکھی. اس کے بعد تحریری طور پر بھی کام کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جمعے پڑھانے شروع کر دیے. بڑے سارے کام, ہیلے بہانے. یار کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. محبت چین نہیں لینے دیتے. اگر سمجھ میں آ جائے نا یار یہ کام فروٹفل ہے تو بندہ کہنا جان نہیں دینا تو اسی یہ کام کر کے دکھانا, جیسے مرضی ہو. کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, ٹھیک ہے نا, چلو کھڑے ہو کر برائی کی دیوار کو دھکا تو دیں. دھکا زور لگانے والوں میں ہمارا بھی تو نام آئے نا. جیسے وہ اکثر کہا کرتے ہیں, مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو تھا نا پیاسا تھا اور دیوار کے اس طرف پانی تھا. اب وہ دیوار اونچی, اس پر بیٹھ گیا, پانی نیچے تھا. اس نے ایسے کر کے ایک اینٹ اتاری پانی میں, ایک اینٹ اتاری پانی میں. کہتے پانی وہ پی نہیں رہا تھا, دیوار گرا رہا تھا ایک ایک, لیکن وہ جو آواز آتی تھی نا اس سے اس کی طلب اور بڑھ جاتی تھی. پانی قریب آ گیا, پانی قریب آ گیا. وہ ایک ایک اینٹ توڑتا ہوا کہاں قریب 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 ہو رہے ہیں. اس طرح ایک ایک بات, ایک ایک لمحہ ہمیں قریب 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 کرتا. نظر تو کوئی نہیں آتا, نظر تو کوئی نہیں آتا, لیکن نظر نہ بھی آئے تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے. یہاں بیٹھے ہیں, کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوگا نا. کوئی رحمتوں کا نزول ہو ہی رہا ہوگا, کوئی باتیں جو ہے اثر لے کر آنے والی ہی ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا کچھ نہ ہو. اس لیے فرمایا صحبت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے اگر میں پوچھوں کہ ہاں بھائی دستار باندھنے کے وسائل بتاؤ, تو اسے معلوم ہونے چاہیے میں دستار باندھی کیوں ہوئی ہے. اس سے تدبر و تفکر پیدا ہوتا ہے, ہمت پیدا ہوتی ہے. ضعیفہ حدیث ہی ہوں گی ساری اس پر عمل کرنے کے لیے, صحیح حدیث نہیں ہوں گی کہ بھئی اس کے فضیلت میں جو باب آئے کہ بھئی قیامت والے دن ایک ایک نور ملے گا. علیحدہ ایشو ہے, لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یار جو ہم نے کیا ہوا کس لیے, کر کیوں رہیں. تو جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ وضو کر رہے ہو تو آپ کو دہرانا چاہیے کہ بھئی گناہ معاف ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں, تاکہ یاد رہے نا, معاملات یاد بھی رہیں, دل میں یاد کر لیں, زبان سے نہ کرنے ہوں, جو مرضی دعائیں مانگتے رہیں. کیونکہ جب بھی آپ نیکی کر رہے ہیں, اور وضو کرنا بھی نیکی ہے, جب بھی آپ نیکی کر رہے ہیں تو اس نیکی کرتے وقت بھی دعا مانگ لینی چاہیے. جیسے کہا جاتا ہے اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دے, اذان کا جواب نہیں دیتے, اذان کے درمیان میں بھی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ نیکی ہے. تو نیکی میں آپ دعا کریں قبول ہوگی, نماز کے بعد دعا کریں قبول ہوگی, کیونکہ دعا تو ویسے بھی قبول ہی قبول ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسی کا فرمایا گیا صحبت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے. اگر آپ صحبت کی قدر و قیمت کو پہچانتے نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ پر رنگ نہیں چڑھا, آپ کو سمجھ نہیں ہے اس بات, آپ لینا کچھ نہیں چاہ رہے, آپ ویسے آ رہے محبت میں آ رہے ہیں, لیکن وہ قدر قیمت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. لیکن محبت میں آنے سے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے, لیکن صحبت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے, اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. بزرگوں کی صحبت ان کی کشش سے حاصل ہوتی ہے. کیونکہ اکثر و بیشتر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کشش, میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہمارے پیر و مرشد کی کشش ہمیں محسوس ہوتی ہے, یہ کشش کہیں نہیں جاتی. اکثر و بیشتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں رہتا ہوں, یہ ویسے محسوس ہوتا ہے. ورنہ میں یہاں پر یہ اتنی باتیں اس طریقے سے کرامات کے طور پر نہیں کرتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو برکات ہیں, ان کے معاملات جو ہیں, ان میں سے ہمیں بھی حصہ ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, مثال ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں کیا کہتے ہیں بس سٹاپ پر نماز پڑھ رہا تھا اور بس چلنے والی تھی, میں جلدی سے نماز پڑھ رہا تھا. جب میں نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو دیکھا ایک بندہ مجھے گھوری ڈال رہا. جب میں نے غور کیا تو وہ وقت کا ابدال تھا جو گھوری ڈال رہا تھا. تو میں نے اسے جا کے سلام کی, اس نے غصے سے سلام کا جواب دیا. کہا اتنی جلدی نماز کیوں پڑھی ہے؟ کہا حضرت وہ گاڑی نکل جانی تھی. کہا جس کا پیر اتنا کامل ہو وہ اس کی گاڑی نکلنے دے گا؟ اب یہ بات محبت والی ہے, ہر ایک کو یہ راس نہیں آئے گی, سمجھ بھی نہیں آئے گی. آپ اپنے اوپر آزمائش کر کے دیکھیے گا کہ جب کبھی ایسا ہو تو آپ کے اندر خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ میں دو طرح سے رہتا ہوں, ایک تو گاڑی نہیں چلے گی, دوسری چلے گی تو
مسئلہ کوئی نہیں, کیونکہ ہم نے یہ بھی توکل سیکھا ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ساڑھے پاس. ہم کون سا پریشان ہونے والے مسئلے ہیں کہ پریشان ہو جائیں. ہمارا تو جہاز اڑ گیا تھا عمرے کا, تو ہم کب پریشان نہیں ہوئے تھے. یعنی کہ سٹین لیس اسٹیل کے صاف رکھنے چاہیے, کیونکہ یہ نروز کا امتحان ہوتا ہے, ہماری نروز کا امتحان ہوتا ہے, ہمارے صاف کا امتحان ہوتا ہے کہ پریشانی میں ہم نے دھماکہ کیا کیا ہے. اگر ہم پریشانی میں رونا شروع کر دیتے اس کا مطلب ہے کہ ویری بیڈ, ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, اور اگر فرض کریں کوئی پریشانی آئے, آپ مجھے حوصلہ دینے والے بنے, تو میں کہا کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, مجھے حوصلہ دے رہے ہیں یار, کیا بات ہے. بچے بالغ ہو گئے, حوصلہ دینے لگ پڑے تو اس کا مطلب بچے بالغ ہو گئے یار, اس لیے آپ مجھے حوصلہ دینے لگ پڑے ہیں کہ کوئی گل ہی نہیں سائیں, پھر کہڑی گل ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے, کچھ نہیں ہوتا. محبت کی بات ہوتی ہے نا. تو اس لیے فرمایا بزرگوں کی صحبت ان کی کشش سے حاصل ہوتی ہے. کشش بڑی عمدہ چیز ہے, کشش بڑی عمدہ چیز. آپ کو یہاں کون سی چیز کھینچ کے لائی؟ محبت, کشش, کیا دونوں چیزیں ہیں, ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے, محبت, کشش. ٹھیک ہے, سارے کی ساری چیزیں ایک ہی چیز کے گرد گھومتی ہیں. فرض کریں جتنے بھی ہمارے جو اخلاق مذموم ہیں, یعنی حسد, کینہ, بغض, عجب, تکبر, تعصب, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. یہ بیماریاں دوسروں کا نقصان کرتی, اس لیے بہتر نہیں ہوتی. بات تو ایک ہی ہے, نقصان نہیں ہونا چاہیے. جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا آپ کے گھر کا, آپ کے رشتوں کا, آپ کے معاملات کا, تو آپ پاورفل ہیں. آپ کی جو انرجی ہے, آپ کے جو ایمانی طاقت ہے, وہ آپ کی برائیوں پر غالب ہے. برائیاں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں ہی, برائیاں ساتھ ہی ہوتی ہیں, ختم نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے اندر گالی نکالنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ کے اندر گالی نہیں ہے, وہ موجود ہے لیکن نکالنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. اور اگر آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئیں یا ڈیمیج ہو جائیں تو اس کے بعد وہ آ بھی جائے گی. یہ اوپر نیچے بندے کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے کشش بڑی عمدہ چیز, کشش بڑی عمدہ چیز. آپ یہاں پر کیوں آئے, کس وجہ سے آئے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے کہ بھئی محبت سے آئے ہیں, باپ کے کہنے سے آئے ہیں, یا کشش کھینچ کے لائیے. نہیں یار, میں مثال دیتا ہوں. میں بمبے میں جب درس دینے جایا کرتا تھا نا, تو شاہ جی وغیرہ سارے کرکٹ کھیلنے جاتے تھے, اور میرا پروگرام اتوار کا شاید ہوتا تھا. اتوار کو عصر کے بعد 20 منٹ میں نے وہاں نا قرآن کا درس دینا ہوتا تھا. اب جب وہ ٹائم ہونا ہوتا تھا نا, یہ دوڑ کر وہاں پر پہنچ جاتے. یہ کشش جو ان کو کھینچ کر سارے کھیل چھڑوا کر وہاں لے آتی تھی. نہیں یار وہ نہیں آنا درس دینا, حالانکہ میں نہیں جانتا تھا, میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح کا, لیکن یہ بعد کی باتیں مجھے پتہ چلتی رہی. ٹھیک ہے, زاہد فیاض وغیرہ دیگر یہ آ کر نہ بیٹھ جاتے تھے. ان کو اس وقت سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. آہستہ 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 رنگ لگے. ورنہ وہ شاہ جی تو بڑے مثلا کہ خوبصورت انداز میں کیڑا کاڑی والے لباس پہننے والے, بڑے سونے سونے چیزیں پہننے والے بشندے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں, آہستہ آہستہ بیچارے درویش ہو گئے نا. آہستہ آہستہ ہو گئے, رنگ چڑھ گئے. کہیں کبھی بندہ ایسے ہوتا رنگین, پھر اور زیادہ رنگین ہو جاتا ہے. اور رنگ اللہ کا ہوتا ہے نا, صبغت اللہ والا, اس لیے کہا وہ اور رنگین ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرا رنگ چڑھ جاتا ہے, پہلا رنگ چھوٹ جاتا ہے. اس لحاظ سے وہ کشش ان کو نا کرکٹ کے میدان سے کھینچ کر لے آتے تھے. نہیں یار بس کافی ہے, چلو چلیے. ایسے ہی نا, میں کوئی جھوٹ تھوڑی نہ کہہ رہا, تو جو پتہ چلا تو میں نے اس لیے کہا کہ وہ کشش کھینچ کے لے کر آتی تھی. کیونکہ محبت جو ہے نا وہ خود ہی کھینچ کر لے, یا ٹائم دیر نہ ہو جائے یار پہنچ جائیے صحیح یار ٹائم دے ہوتے ہیں. جیسے اکثر لوگ دوست لیٹ آتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں لیٹ آتے ہیں. ذاتی طور پر میں لیٹ ہونے والوں میں سے نہیں. آپ مجھے بلائیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئے پروگرام کے لیے, میں کہوں گا مغرب سے عشاء, تو میں پہنچ جاؤں گا. میں لیٹ نہیں ہوں گا کہ نہیں یار ٹھیک ہے کر لیں گے یار, بات ہوتے ہے ہی ہے نا, آپ ہی کر لے گا. تو مجبوری نہ ہو, ادروائز میرا نہیں دل کرتا کہ لیٹ ہوا جائے. کیوں لیٹ ہوا جائے؟ یہ کبھی میرے کے ذیشان بھائی کے گھر میں ہم جب جاتے ہیں, کسی وقت کوئی بھی نہیں ہوتا, 1-2 بندے ہی ہوتے ہیں, اور میں پھر اس کے بعد سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹے بیان کرتے جاتے ہیں.
کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر فکس کرنے پر آ دو کہ بھائی آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, آدھا گھنٹہ بس, اس سے زیادہ بیان نہیں کرنا. اس میں ہی سب کچھ بیان کرنا. جیسے جمعے میں نے شروع کیا, اب جمعہ آدھا گھنٹے کا کر دیا ہوا ہے, اس سے آگے پیچھے ہوتا ہی نہیں ہے. آدھا گھنٹہ رکھ دیا ہوا کہ آدھا گھنٹہ میں نے بیان کرنا ہے. ذرا سا 2-4 منٹ اوپر ہوا تو بعد پہلے میں بند کر کے نکل جاتا ہوں, میں کہ بس ٹھیک الحمدللہ. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. کیسے کیا کہتے ہیں شیو پورے میں کہ بھائی 2 بجے سے لے کے 3:30 تک بہت ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے زور سے اثر جاری ہو ساری ہے. داریوال میں وہ بھی اس طرح ہی تھا, میں کہ بس 1 گھنٹہ زیادہ نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے بھی شکر ادا کیا, شکر ہے 1 گھنٹے تک. دونوں طرف سے ذاتی ہو جاتی ہے نا, ان کو مجھ سے ذاتی مل جاتی ہے, مجھے ان سے ذاتی مل جاتی ہے. کوئی جانا چاہتا تو بھاگ جاتا ہے, چلا جائے, کوئی رہنا چاہتا تو ٹھیک ہے, محبت میں ساری کچھ چلے. تو یہ کشش ہوتی ہے جو انسان کو لے کر چلتی رہتی ہے. تو کیا کشش بڑی عمدہ چیز ہے. اگر کیا کہتے ہیں 2 بندوں کے درمیان اللہ کی کشش موجود ہو تو پھر بندہ پرواز کر جائے گا انشاءاللہ. روح پرواز کر جائے, مزہ آئے گا. پھر واپس آتا ہے, کہتے ہیں بلقیس اور اس کی قوم کا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچنا بھی ان کی کشش کی وجہ سے تھا. انہوں نے فرمایا اس وقت رحمت خداوندی کا سمندر جوش میں ہے, جلدی یہاں آ کر فیض یاب ہو جاؤ. ہم اپنے پیر مشرم کے پاس گئے نا, تو آخری وقت تھا ان کا, یعنی بڑھاپا جاری ہو چکا تھا. میرے نزدیک ان کی جو وفات ہے وہ 84 سال کی عمر میں ہوئی میرے خیال سے, کیونکہ ویسے میں نے ان کی جو دیکھا تھا ڈیٹ آف برتھ وہ لکھی ہوئی تھی 1919 لکھی ہوئی تھی. لیکن میرے نزدیک وہ اس وقت لکھی گئی جب کیا کہتے ہیں ابھی کارڈ بننے شروع نہیں ہوئے تھے نا, اس لیے بعد میں جو لکھی جاتی ہیں ان میں فرق ہو جاتے ہیں. تو 1919 لکھی ہوئی تھی اور وصال ان کا 1999 میں ہوا تھا. 80 سال کی عمر ہو گئی ہے نا, 80 سال کی عمر. لیکن میرے نزدیک ان کی عمر 84 سال کی, میرا خیال جو میری کیلکولیشن اپنی ذاتی تھی نا, تو ان کی عمر 84 سال کی ہے. اور میں تقریباً کیا کہتے ہیں ان کے پاس اکتوبر 1995 میں پہنچا تھا. 1 اکتوبر 1995 میں نے ان کی بیعت کی تھی, جس کا مطلب یہ ہوا کہ 14 دسمبر کو ان کا وصال ہوتا ہے. اکتوبر 4 سال, ٹھیک ہے نا, اور 4 سال نومبر اور دسمبر 14, 2 مہینے, 4 سال 2 ماہ اور 14 دن, 4 سال اور 2 مہینے اور 14 دن جو تھا میرے ان کے ساتھ رہنا ہوا ان کی رفاقت میں. ورنہ ٹوٹل کر لوں گا تو 2 مہینے, 1 مہینہ بس, وہ سارا ٹائم کٹ کے تھا, 1 مہینہ ہویا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. تو وہ اتنی سی بھی جو رفاقت تھی نا, تو آپ نے فرمایا بڑی لیٹ پہنچے آپ لوگ میرے پاس, پہلے آ جاتے نا تو زیادہ فائدہ ہونا تھا. کیونکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے نا, اس پروسیجر میں سے بندے نے گزرنا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہاں پر بیٹھنے سے کیا ہوگا, نہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں, بہت کچھ ملتا ہے. انسان مستقل مزاج ہو تو پھر اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, کیفیت کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اپنے اوپر, جیسے نازل ہو جاتی ہے وہ کیفیت کر لیتا ہے. تو ہم نے کہا بہت دیر تک بہت دیر بعد پہنچے, تو میں اس کی فکر نہیں کرتا. میں کرتا ہوں کہ منٹ بھی ہوئے نا بڑا میرے پاس, 1 سیکنڈ بھی ہوئے تو بڑا ہے, مجھے کھڑا کر دے کوئی گل, کچھ نہ کچھ کر لاں, کیونکہ 1 منٹ میں مل جائے تو بہت ہے, کوئی نہیں, 1 منٹ میں بھی دھماکہ ہو سکتا ہے, اس لیے 1 منٹ میں مل جائے. ایک جیسے میں پچھلی دفعہ جب جانا تھا, میں کہ یار عمرے پر اگر 3 لاکھ روپے میں جانا, 1 دن کے لیے بھی جانا پڑے میں چلا جاؤں گا, 3 دن کے لیے بھی جانا پڑے چلا جاؤں گا. سانس تو لیں گے نا جا کے, 3 لاکھ کی گل, سانس تو لیں گے, وہاں پر بیٹھ تو جائیں گے. اس میں کون سا رول ہے؟ بندہ کہ نہیں جی میں 21 دن واسطے جانا ہے, 28 دن واسطے جانا ہے, یار ٹھیک ہے آپ کی مرضی. میں کہتا ہوں بس جانا بھی ہے, بس ٹھیک ہے, 3 دن کے لیے بھی جانا پڑے چلا جائیں گے, کوئی لمبی چوڑی پرواز نہیں. اتنا بھی ہمارے لیے بڑا ہوگا کہ ہم 3 دن کے لیے حضور کے پاس ہو کر آ گئے, اللہ کے گھر ہو کر آ گئے, بہت بڑی بات. کیا اتنا زندگی کے کیا کہتے ہیں پورے سال میں 365 دن میں سے 3 دن ادھر گزر گئے, 365 کامیاب. وہ 3 دن 365 پر بھاری ہوں گے, ٹھیک ہے نا, یعنی 362 پر بھاری ہوں گے.
وہ 3 دن کیونکہ وہ ادھر گزرے ہیں، سرکار کے پاس گزرے ہیں، وہ ان سب پر باری ہوں. جیسے وہاں کی ایک نماز 50,000 کا ثواب، وہاں کی ایک نماز 1,00,000 کا ثواب. باریاں کہ نہیں باریاں؟ یہاں 500 نمازوں کا ثواب. اگر 3 دن وہاں نماز پڑھیں تو کتنی ہوئی نیکیاں؟ ویسے کیلکولیشن 1,00,000 3 دن خانہ کعبہ میں نماز پڑھی 5 وقت کی، کتنی ہوئی؟ ایک نماز 15 لاکھ. اور ادھر 27 کو 5 سے ضرب دے تو کتنا بنتا ہے؟ ضرب دے کے دیکھ لیتے ہیں نا جی. 135 یعنی 135 5 ضرب 30 4,050 ضرب 12 48,600 یعنی ایک سال میں 48,600. ایسے ہی ہو نا کیلکولیشن میری. 27 اور وہاں پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب. یہ فرق بتایا نا کہ اگر 3 دن کے لیے بھی ہو تو پورا سال تو گزر گیا. کیلکولیشن کے نشان تک کرنی آتی سن، فٹافٹ کیلکولیشن کر کیسے کرنا چاہیے. اگر زیادہ دیر رہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے. میں تو ایسے ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب وہ ہوتا نا میں کہ یار اس کی نہیں ہے کہ یار وہ 3 دن ہے، میرے لیے بہت ہے کہ میں 3 دن بھی ادھر 1 دن بھی ادھر گزار لوں، بہت ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ ٹھڈ بھر کے نا اتوں آؤ بس رج گئے ہیں، رج والا کام نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جب واپس آئے تو رجے نہ ہو تو یار پھر ہوں پتہ نہیں کدھر جانا ہے، پھر پتہ نہیں کدھر جانا نصیب ہونا ہے. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ پر رجنا نہیں کہ رج کے آئے ہیں. رج کے تو پھر مزہ کیا ہے؟ رجے تو ہے ہی نہیں ایسے ایسے پھر جانے ہیں، پھر جانا پھر بار بار جانا. اس لیے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کہ بہت دیر سے آئے ہو. تو یہاں پر انہوں نے یہ سمجھایا اس وقت رحمت خداوندی کا سمندر جوش میں ہے، جلدی یہاں آ کر فیض یاب ہو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جنت کے دروازے کھلے اور دعوتیں عام ہے، میرا پیش کیا وہ دین اختیار کر لو اور سورج پرستی چھوڑ دو. قاصدون سے انہوں نے کہا کہ تم بلقیس سے جا کر کہو کہ سب یہاں آ جائیں اور سلامتی اختیار کریں. جو اب طالب بھی نہیں ہے وہ بھی آ جائے، طالب بھی نہیں وہ بھی آ جائے. یہاں آ کر طلب صادق پیدا ہو جائے گی. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنے ملک کو خیر باد کہہ دو اور ہمیشگی کی سلطنت اختیار کر. کہتے نا کہ ہر ملک ساڈا ہی ملک ہے پاج، ہر جگہ ساڈی ہے. کیونکہ میں ملکوں کا قائل نہیں ہوں، میں کہ جہاں پر بھی ہوں آپ مسلمان ہوں بس. آپ امریکہ میں ہو، آپ کینیڈا میں ہو، کہیں پر بھی ہو، صرف مسلمان. آپ کا نام مسلمان، آپ کا کام مسلمان، بس یہی ہونا چاہیے. اور ہمیشہ اپنا سر ٹھنڈا اور پاؤں گرم رکھنے چاہیے. سر ٹھنڈا یعنی سر گرم نہیں کرنا، نہیں تو سر پھٹ جائے گا. سر ٹھنڈا اور پیر گرم یعنی ہمیشہ حرکت میں رہیں اور سر گرم رکھیں اور سر ٹھنڈا رکھیں. سوچتے رہیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں. اس سے پیر حرکت میں اور سر ٹھنڈا رہنا چاہیے. آپ جس مرضی ملک میں رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسلمان بن کر رہیں. آپ اتنا اثر لیں اپنا یہاں پر، یا وہاں پر بھی جائیں تو آپ کی داڑھی وہاں کٹ نہ جائے اور نہ جا کے اتنے کہو یار کنا انصاف اتنے ملتا ہے، پاکستان چین نہیں گا. بھئی وہاں پر قانون ہے، یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر ایک نیکی کریں گے اس کا سمجھے 5 لاکھ ثواب، وہاں پر نیکی کریں گے تو 5 روپے ثواب. کیونکہ یہاں پر نیکی کرنا مشکل ہے، وہاں پر نیکی کرنا آسان ہے. لیکن یہاں پر تبلیغ کرنا آسان ہے، وہاں پر مشکل ہے. کیمرے لگے ہیں مسجد میں، آپ بات نہیں کر سکتے. ساری آپ کی تقریر ریکارڈنگ ہوگی، ہر تقریر ریکارڈ ہوگی آپ کی. آپ لڑائی نہیں کر سکتے. ساتھ آپ کے سکھ کا مکان ہے، وہ اپنا کیا کہتے ہیں گرنتھ پڑھتا ہو، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں سب کو آزادی ہے، جو مرضی کرے. وہاں بھی آپ مجبور ہوں گے. قانون بڑا اچھا جی، چیز بڑی اچھی ہے، خالص ساری چیزیں ملتی ہیں. ایمان خالص نہیں ہوتا. ایمان یہی خالص ہے. خوراک ملاوٹ والی ہو، ایمان خالص ہے. جو لینا چاہے یہاں پر مل جائے گا. آئی لو پاکستان. لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں یار سعودیہ، میں نہیں سمجھ، سعودیہ میں آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. سعودیہ میں تو آپ کو باندھ کے رکھیں گے. آپ یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا سکتے. آپ مسجد نبی کو ایسے جگہ ایسے ہاتھ نہ لگائیں، آئی جان کے کچھ اڑتا آ جائے گا. وہاں پر سختی زیادہ ہے، بلکہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. یہاں پر
جڑے مرضی رنگ اختیار کر رہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا الحمدللہ۔ پاکستان میں آزادی زیادہ ہے، بس یہ کہ دوسروں کو اس طرح نا کافر کافر کہنا، سوچ سمجھ کے کہنا کہ بھیا کیوں اسی انہوں نے کی کہنے۔ تو کشش ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کشش ہونی چاہیے۔ اگر کشش ہوگی، محبت ہوگی تو بندہ تیزی سے دوڑتا نظر آئے گا، اگر کشش نہیں ہوگی تو پھر بندہ سلو۔ دیکھا نا، محبت سے آ جاتے ہیں، پیار کے ساتھ آ جاتے ہیں، دانیال نہیں آیا، سو گیا ہے، بخت جب بیدار تھا کم بخت آنکھیں سو گئیں، بخت جب سو گیا بیدار آنکھیں ہو گئے، کوئی بات پھر کیا۔ بسم اللہ الرحمن